الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے گزشتہ آخری لیکچر میں نماز، اذان اور اقامت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم باب شروط الصلاۃ سے آغاز کریں گے۔ باب شروط الصلاۃ سے ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کریں گے، اور حسب ثابت سب سے پہلے ہم شرط کی تعریف لغتاً اور شرعاً، یعنی شرط کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کی شروط تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ احادیث بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شرط کی بات کرتے ہیں۔ شرط جو ہے وہ لغوی اعتبار سے کسی علامت اور نشانی کو کہتے ہیں۔ شرط علامت اور نشانی کو کہتے ہیں، اور شریعت میں جب شرط کا استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، اسی طرح اور کئی جو ہے وہ احادیث میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد اصول فقہ میں، یعنی فقہا کی اصطلاح میں شرط سے مراد جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے، جس کے عدم سے عدم یعنی نہ ہونے سے نہ ہونا حکم کا، اور ہونے سے حکم کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہ آئے۔ ہم مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے۔ جیسا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو ہونے کی صورت میں نماز کا ہونا یا نہ ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ وضو ہونے کی صورت میں نماز کا ہونا یا نہ ہونا یہ لازم نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ وضو نہیں کرتا اور نماز کا وقت ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں سر، کیسے پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ایک بندہ وضو نہیں کرتا، اگرچہ نماز کا وقت ہو بھی جائے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا بھی ضروری ہے، حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ حکم مراد نماز کا پڑھنا، لیکن ضروری نہیں کہ جب وہ وضو کر لے تو نماز بھی پڑھے۔ ہم کتنی دفعہ وضو سونے کے لیے کرتے ہیں، یا مطلب ویسے بعض لوگ گرمی کی وجہ سے وضو کر لیتے ہیں، جسم پہ اگر ڈسٹ وغیرہ ہو تو وضو کر لیتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ جب بھی آدمی وضو کرے تو وہ نماز پڑھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جس کے شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے نہ پائے جانے سے حکم بھی نہ پایا جائے۔ اگر کوئی بندہ وضو کے بغیر نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ طہارت کے بغیر نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرط پر عمل نہیں کیا، اور شرط جو ہے نماز کے لیے وہ طہارت ہے۔ تو اس وجہ سے جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ ہے، یعنی اگر شرط نہیں تو حکم بھی نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اگر شرط ہو تو حکم بھی پایا جائے۔ جیسے کہ وضو کرنے سے ضروری نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، لیکن نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں، جو کہ نماز کی شروط کے حوالے سے باب ہے، 4 طرح کی احادیث ذکر کی ہیں۔ 4 طرح کی احادیث اس باب میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے طہارت سے متعلقہ احادیث، نمبر 2 سطر کے ڈھانپنے سے متعلقہ احادیث، اور نمبر 3 استقبال قبلہ سے متعلقہ احادیث، اور نمبر 4 نجاست سے بچنے سے متعلقہ احادیث۔ وہ احادیث جن میں مختلف قسم کی نجاستوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ 4 قسم کی احادیث ہیں جو اس باب میں مصنف نے ذکر کی ہیں۔ نماز کی شروط 2 طرح کی ہیں۔ کچھ شروط ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں شروط وجوب۔ یہاں تھوڑا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، یہ انتہائی باریک مسئلہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ دونوں کو گڑبڑ کر دیں، آپ دونوں کی مکسنگ کر دیں اور پتہ نہ چلے کہ یہ کس کی شروط ہے۔ تو ایک ہوتی ہیں شروط وجوب اور ایک ہوتی ہیں شروط صحت۔ شروط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ شروط نہیں پائی جائیں گی، نماز کا حکم اس بندے کے حق میں ثابت نہیں ہوگا۔ اگر یہ شروط پائی جائیں گی تو نماز اس کے حق میں واجب ہوگی، وگرنہ اس کے حق میں نماز واجب نہیں ہوگی۔ اور شروط صحت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شروط ہوں گی تو نماز صحیح ہوگی، اگر یہ شروط نہیں ہوں گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی شروط صحت یعنی جن کی وجہ سے نماز باوجود پڑھنے کے صحیح ہو، اور اگر شروط صحت میں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ہے۔ تو شروط وجوب کی طرف ہم سب سے پہلے چلتے ہیں۔ تو نماز کی شروط وجوب جو ہے وہ کئی ایک ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔
اسلام شرط ہے نماز کے واجب ہونے کے لیے. آپ دیکھیں جو کفار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ مخاطب تو ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کے مخاطب ہیں، لیکن سب سے پہلے ان سے ایک اس سے بڑا کام مطلوب ہے، اور وہ شہادتین کا اقرار ہے، اور وہ شہادتین کا اقرار ہے. تو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو چاہے کوئی نماز پڑھتا بھی رہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تو اسلام کے دیگر جو فری مسائل ہیں، جو اس کی دیگر تفصیلات ہیں، ان کو کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے سوال کیا، اللہ کے رسول ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جاہلیت میں بڑا صدقہ کرتا تھا، بڑی صلہ رحمی اور خیر خائی کے کام کرتا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بھلا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس وجہ سے کافر اگر دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے. اگر کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اسے اس کا صلہ نہیں ملتا. لیکن مومن جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل رائگاں نہیں جانے دیتا. اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی نیکی کرے گا ذرہ برابر اس کو دیکھ لے گا، اور جو شر کرے گا شر کا بھی اس کو بھی دیکھ لے گا. تو اسلام جو ہے یہ مکلف کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے، کیونکہ اصلی کافر پر نماز فرض ہی نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی صورت میں اس پر حالت کفر میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ کافر پر نمازیں فرض ہیں تو ہم کہیں گے اگر کافر پر نمازیں فرض ہوتی تو مسلمان ہونے کی صورت میں اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نمازوں کی قضا دو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام یحجب ما قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنی بھی غلطیاں اور خطائیں انسان سے ہوتی ہیں اس کو مٹا دیتا ہے. جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. قتل کیا ہو، شراب پی ہو، ظلم کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، اسلام لانے سے وہ سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث موجود ہے. اچھا، دوسری شرط جو ہے وہ بلوغت کی ہے. دوسری شرط بلوغت کی ہے. نماز صرف بالغ شخص پر ہی واجب ہے. نماز صرف بالغ شخص پر ہی واجب ہے، غیر بالغ شخص پر، غیر واجب شخص پر نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے. غیر بالغ شخص پر نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اس کے بارے میں حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معروف حدیث ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اشارتاً اس کی طرف میں نے ذکر کیا تھا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، قلم اٹھا لیا گیا ہے تین لوگوں سے، تین طرح کے لوگوں سے. قلم یعنی قلم وہ جو نیکیاں اور جو گناہ لکھنے والا قلم ہے، یعنی جو مکلف انسان پر چلتا ہے قلم کرامن کاتبین کا، وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے تین طرح کے لوگوں سے. وہ تین طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ان النائم حتی یستیقظ، سب سے پہلا وہ شخص جو سویا ہوا ہو حتیٰ کہ بیدار ہو جائے. جب تک انسان سویا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف کا قلم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. توبہ اپنا مائک میوٹ کریں. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، اور چھوٹے سے بچے سے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے. وَعَنِ الْمَجْنُونِ، اور پاگل سے، مینٹل سے، حَتَّى يَعْقِلَ، حتیٰ کہ وہ عقل مند ہو جائے. او یفیقا، یا پھر اسے فاقہ ہو جائے. او یفیقا، یا پھر اسے فاقہ ہو جائے. تو اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ تینوں مکلف نہیں ہیں. اور یہ تینوں مکلف کا معنی پابند ہونا ہے. مکلف کا معنی پابند ہونا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند نہیں ہیں. البتہ اگر ان میں سے کوئی کرتا ہے تو، اگر ان میں سے کوئی کرتا ہے، مثلا بچہ ہے، بچہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے والدین کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے اندر ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول کیا میرے بچے کا حج ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن تیرے لیے اس کا اجر ہے، لیکن تیرے لیے اس کا اجر ہے. اس وجہ سے اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے. بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے. تیسری شرط عقل ہے.
نماز کے وجوب کا مکلف صرف عقل مند ہے، فاقد العقل یا مجنون اس میں شامل نہیں۔ اسی طرح جو نشے کی حالت میں ہو، اس کو بھی، اس کے لیے لائق بھی نہیں کہ وہ نماز پڑھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشے کی حالت میں جو جہاز ہوتا ہے وہ بھی جو مینٹل لوگ ہیں ان کے تابع ہوتا ہے۔ مکلف عورت حیض اور نفاس میں نہ ہو، یعنی اگر ایک عورت بالغ ہے تو وہ ان مخصوص ایام میں نہ ہو، حیض اور نفاس کے ایام میں نہ ہو، کیونکہ ان ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور مکلف نہیں ہے۔ البتہ نماز واجب تو ہے اس پر، لیکن اس صورت میں پڑھے گی نہیں، اس صورت میں پڑھے گی نہیں اور نہ ہی چھوڑی گی نمازوں کی قضا دے گی، کیونکہ حیض یا نفاس میں وہ نہ تو نمازیں پڑھتی ہے اور نہ ہی فوت شدہ نمازوں کی قضا دیتی ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل ہم کتاب الطہارہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، دوسری شروط ہے شروط صحت، یعنی جن شروط کی وجہ سے نماز صحیح ہوتی ہے، اگر ان شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو نماز کوئی پڑھے گا بھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور یہ شروط مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی طہارت حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اور حکم ہے، اور اس میں مراد وضو کرنا ہے، اور اگر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر جنبی ہو، جنابت میں ہو، فطہروا تو پھر غسل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نہیں نماز قبول ہوتی بغیر طہارت حاصل کیے۔ طہور یعنی تا کے ضمہ کے ساتھ مراد طہارت حاصل کرنے کا فعل ہے۔ دوسری شرط جو نماز کی صحت کے لیے لازم ہے وہ ہے خبث سے طہارت۔ خبث سے طہارت مطلب کپڑے، بدن اور جگہ کا ہر قسم کی حسی نجاست سے پاک ہونا، یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اسی طرح جن حدیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی راجح قول کے مطابق اسی حکم پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے، نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حیض کے اس خون کے متعلق سوال کیا گیا جو کسی کپڑے کو لگ جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے اچھی طرح کھرچ اور مل کر پانی سے دھونے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح جب اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اس پر پانی کا ڈول بہا دیا، اور تمام احادیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نجاستوں کو زائل کرنے کے حوالے سے، وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے کپڑے، جگہ اور بدن کا پاک ہونا یہ شرط ہے، نہ کہ صرف واجب ہے۔ تیسری شرط جو نماز کی صحت کے لیے شروط ہیں ان میں سے دخول وقت، وقت کا داخل ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر ایک بندہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، بندہ زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ طلوع فجر سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر صادق سے پہلے، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، اس سے پہلے نہیں، تو لہٰذا یہ شرط ہے جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کا داخل ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ نمبر 4، سطر کا ڈانپنا۔ سطر کا ڈانپنا یہ بھی ضروری ہے۔ جمہور فقہا کے ہاں نماز کی شروط میں سے ایک شرط سطر کا ڈانپنا ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں جو ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ یہاں عند کل مسجد سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مسجد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں مسجد سے مراد یہاں نماز ہے، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، مطلب کہ کپڑے سے اپنا بدن وغیرہ ڈانپ لو۔ جمہور کے ہاں آیت کریمہ میں مذکورہ مسجد سے مراد جو ہے
وہ نماز اور زینت سے مراد سطر کا ڈانپنا ہے، یعنی خذو زینتکم سے مراد سطر کو ڈانپ لو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، حدیث آگے آ رہی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ، نہیں قبول کرتا اللہ تعالی، صلاۃ حائض، کسی بھی بالغہ عورت کی نماز، کسی بھی بالغ عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ، یعنی جب تک اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اور سر پہ کچھ ہونا، دوپٹے کا ہونا، یہ عورت کے لیے لازم ہے، مرد کے لیے لازم نہیں، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہیں اور یہ مسئلہ انشاءاللہ وہاں ہم واضح کریں گے۔ بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ سطر کا ڈانپنا نماز کے لیے شرط نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں اس کا ذکر نہیں کیا، اگر یہ ضروری ہوتا تو اسے بھی ضرور ذکر کیا جاتا، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے اور توضیح ہے، اور بے شمار احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سطر ڈانپنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت رکھنے کے نماز میں اپنا سطر نہیں ڈانپتا، سطر نہیں ڈانپتا، تو یعنی اس نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، جو اپنا سطر ڈانپے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے کہ سطر ڈانپنے والے کپڑے کی شروط کیا ہے، یعنی کیسے کپڑے سے سطر ڈانپنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے انسان کی جلد یا اس کا وصف ظاہر ہوتا، کپڑا اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی جلد یا اس کے بدن کے اوصاف نمایاں ہوں، اور یہ اس سے مراد اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے تم دو طرح کے لوگ دیکھو گے، ان میں سے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ایسی عورتیں تم دیکھو گے کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں، کاسیات لباس تو پہنے ہوں گے، عاریات لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں۔ مفسرین اور شارح جو شراح الحدیث ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہاں کاسیات عاریات یعنی باوجود لباس پہننے کے ننگی ہوں گی، اس سے مراد تین طرح کا لباس ہے، اس سے مراد تین طرح کا لباس ہے۔ یا تو لباس انتہائی باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ اس سے ان کے بدن، ان کے جسم کی جو رنگت ہے، ان کی جلد کی رنگت نظر آ رہی ہوگی، اور یہ بھی آپ کو بازاروں کے اندر آپ کو ایسی خواتین ملیں گی جو خواتین اتنا باریک لباس پہن کر نکلتی ہیں کہ ان کے جسم کی، ان کے جلد کی رنگت جو ہے وہ نمایاں اور عیاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو علماء نے اس حدیث سے مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ ہوگا کہ عورت کے بدن کی بناوٹ اور حیت اور شکل پوری شیپ اس کی نظر آ رہی ہوگی، حتیٰ کہ شرمگاہ تک۔ اور یہ جینز وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جینز پہنی ہو ٹائٹ کر کے تو انسان کے بدن کو گویا کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ نہیں پہنا ہوا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا۔ انسان کے بدن کے جو اعضاء ہوتے ہیں، خصوصاً سطر اور شرمگاہ، وہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ کپڑا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم باوجود اس کے کہ وہ ظاہر نہ ہو، وہ ظاہر ہو رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، ایک تو اتنا باریک ہو کہ اندر سے بدن نظر آ رہا ہو، دوسرا اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کی حیت اور شکل ساری نمایاں ہو، پورے بدن کی تمام اعضاء جو ہیں جسم کے۔ نمبر تین، اتنا لنڈا ہو کہ نیچے سے بدن نظر آ رہا ہو، اور یہ خواتین بھی آپ کو یورپ کے اندر بکثرت، اور ہمارے اسلامی ممالک کے اندر، ہماری اسلامی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی ان کو دیکھ کر ہماری مسلمان خواتین بھی کئی ایسی آپ کو نظر آئے گی کہ جنہوں نے ٹائٹ اور لنڈا لباس پہنا ہوتا ہے، باریک بھی ہوتا ہے، ٹائٹ بھی ہوتا ہے، اور لنڈا اور تنگ لباس بھی ہوتا ہے، چھوٹا لباس بھی ہوتا ہے کہ نیچے سے سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ممیلات مائلات، یہ اپنی شکل و صورت بنا کر کہ باریک اور پتلا لباس، ٹائٹ لباس پہن کر نکلیں گی، مائل ہونے والی ہوں گی مردوں کی طرف، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ بعض علماء نے کہا ممیلات مائلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام کر کے، لنڈے لباس پہن کے، تنگ لباس پہن کے، باریک لباس پہن کے دوسری عورتوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، دوسری خواتین کو بھی اکسائیں گی کہ تم بھی یہ کام کرو۔ ایک یہ مراد ہے اس سے ممیلات مائلات سے، اور ایک مراد یہ ہے کہ اتنا بناؤ سنگار کر کے باریک لباس پہن کے نکلیں گی
کہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ المہم اتنا باریک لباس نہ ہو کہ آدمی کی جلد یا اس کے جسم کا وصف جو ہے وہ نمایاں ہو۔ پاک ہونا چاہیے کپڑا، کیونکہ نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ حلال اور مباح ہونا چاہیے، حرام یا کسی کا غصب شدہ یا چوری شدہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ حلال لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی لازم ہے، کیونکہ اگر کپڑا تکلیف دہ ہو، جیسے کہ پینٹ ہوتی ہے، پینٹ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض پینٹیں اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بندہ پینٹ میں داخل کیسے ہوا ہے۔ حیران ہو جاتا ہوں میں، بعض پینٹ کی ایسی اقسام ہیں کہ میں دیکھ کر حیران ہو کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اس پینٹ کے اندر یہ بندہ داخل کیسے ہوا ہے، یہ بس مجھے بتا دے کہ یہ بندہ اس میں داخل کیسے ہوا ہے۔ ایسے خواتین نے کئی جینز ایسی پہنی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس میں داخل کیسے ہو گئے، بالکل ایسے جیسے خواتین وہ چوڑیاں وغیرہ چڑھاتی ہیں نا اوپر کوئی صابن لگا کے انتہائی مشقت کے ساتھ، تو اللہ جانتا ہے ایسے کوئی پینٹ بھی بعض لوگ پہنتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کیسے اس کے اندر یہ داخل ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ جب اتنا تنگ لباس ہوگا، اتنی تنگ پینٹ ہوگی، تو سجدے کی حالت میں سجدہ کیسے کرے گا؟ تشہد، تو لباس جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان نہ اطمینان سے سجدہ کر سکے نہ اطمینان سے تشہد بیٹھ سکے۔ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو پینٹ اتنی تنگ پہنتے ہیں کہ پھر تشہد میں صحیح بیٹھ بھی نہیں پاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے اور ان کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جس کی تلقین کی گئی ہے تاکید اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لہٰذا ہمیں اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ لباس ہونا چاہیے جو نماز کے خشوع خضوع میں خلل پیدا نہ کرتا۔ پانچویں شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ کی ہے۔ نماز کی شروط میں سے پانچویں شرط استقبال قبلہ ہے، اور اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نماز کی شروط میں سے ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو، تم مستقبل القبلہ تھا، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، اور تکبیر کہو، ثم اقرا، پھر پڑھو ما تیسر معک من القرآن، جو قرآن کا حصہ میسر ہو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ تم مکمل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کر لو۔ تو یہاں حدیث میں محل شاہد وہ یہ ہے ثم مستقبل القبلۃ فکبر، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد استقبال قبلہ کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ اور پھر تکبیر کہو۔ تو یہاں امر ہے، اور امر آپ جانتے ہیں کہ وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے۔ اچھا، قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہیں، قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی چار کیٹیگری، چار اقسام ہیں۔ سب سے پہلے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نماز میں بیت اللہ کی عمارت کی طرف منہ کرنا لازم ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ، ذرا میری طرف توجہ ہو۔ ایک ہے جس طرف بیت اللہ ہے اس جہت کی طرف چہرہ کرنا، یعنی اگر مشرق کی جانب ہے تو مشرق کی جانب چہرہ کرنا، اگر مغرب کی جانب ہے تو مغرب کی جانب، شمال کی جانب ہے تو شمال کی جانب، یعنی جہت جو ہوتی ہے پوری، اس پوری جہت میں سے کسی طرف، یعنی شمال کی جانب ہے تو شمال کی جانب آپ نے چہرہ کرنا ہے نماز میں، اور اگر مغرب کی جانب ہے تو مغرب کی جانب، مشرق کی جانب ہے تو مشرق کی جانب۔ ایک ہے کہ بیت اللہ کی عمارت کی طرف چہرہ کرنا، یعنی جو بیت اللہ کی بلڈنگ ہے، عمارت ہے، بیت اللہ کی طرف، بعینی ہی اس کی ذات کی طرف، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں ہیں اور بیت اللہ میں ہیں۔ تو جن لوگوں کے لیے قبلہ کے عین کا یقین کر لینا لازم ہے کہ میں واقعی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو وہ لوگ مراد ہیں جو مکہ میں ہیں یا پھر بیت اللہ کے اندر ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، صرف یہ نہیں کہ اگر وہ مشرق کی جانب ہے، بیت اللہ اگر مشرق کی جانب ہے تو مشرق کی جانب منہ کر لے، نہیں، بلکہ مکہ کے اندر اور خصوصاً بیت اللہ کے اندر ضروری ہے کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اگر بیت اللہ مشرق کی جانب ہے تو مشرق کی جانب وہ مغرب، نہیں، بلکہ بیت اللہ کی عمارت کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ انتہائی باریک ہے اور اس کو آپ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔
تو لہٰذا جن کے لیے قبلہ کے آئین کا یقین کر لینا لازم ہے، اس کے لیے جو بیت اللہ میں ہے وہ بیت اللہ کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کرے گا. جو مکہ میں بیت اللہ سے خارج ہے وہ اگر بیت اللہ کے آئین کا علم نہ ہو تو کسی صاحب معرفت سے پوچھے گا کہ بیت اللہ کس طرف ہے. اور اسی طرح جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے بھی مسجد نبوی کے محراب کو دیکھ کر بیت اللہ کے آئین کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا محراب وحی کے ذریعے بیت اللہ کے بالکل برابر بنایا گیا. لہذا مسجد نبوی کا جو محراب ہے اور مسجد نبوی کا جو پرانا احاطہ ہے یہ بیت اللہ کے بالکل سامنے ہے. لہذا ضروری ہے کہ جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ بیت اللہ کی جانب اپنا رخ کرے، صرف جو ہے وہ جنوب کی جانب نہیں. اچھا، دوسری وہ لوگ ہیں جن کے لیے کسی سے قبلہ کی سمت معلوم کرنا ضروری ہے. اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو عام شہروں یا بستیوں وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں کی مساجد کے محراب کو دیکھ کر وہی سمت اختیار کریں یا وہی سمت اختیار کریں جس سمت میں اس شہر یا بستی کے محراب بنے ہوئے، کیونکہ عموماً یہ محراب اہل علم کی رہنمائی سے ہی بنائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی علاقے میں مسجد بنتی ہے تو مسجد اہل فن اور علم جو علماء ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں اس کا قبلے کا تعین ہوتا ہے. لہذا ایک بندہ اگر جائے کسی شہر کے اندر یا کسی بستی کے اندر، تمام مساجد کا رخ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہو، لیکن وہ کہے کہ نہیں میں نے تو مشرق کی جانب پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں، تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں جس بستی میں گیا ہے، جس شہر میں گیا ہے، وہاں کے رہنے والے جو اہل علم ہیں، جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی بات پہ یقین کرے اور ان کے مطابق نماز پڑھے. اگر وہ مشرق کی جانب پڑھتے ہیں تو مشرق کی جانب پڑھے، اگر وہ مغرب کی جانب پڑھتے ہیں تو مغرب کی جانب پڑھے، اگر وہ شمال کی جانب پڑھتے ہیں تو شمال کی جانب پڑھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اچھا، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد اور کوشش کرنا لازم ہے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلی دو اقسام میں سے نہیں ہیں. مثلا کوئی بندہ صحرا میں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں، اب اس کو چاہیے کوشش کرے، پوری کوشش کرے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کی. یہ نہیں کہ چپ کر کے جہاں دل آئے نماز پڑھ لے، نہیں، کوشش کرے. کس طرح کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیں دائیں بائیں اگر کوئی بندہ ہے، اگر کوئی چوپڑی ہے، کوئی رہنے والا ہے، کوئی خانہ بدوش، کوئی بدو یا کوئی، اس سے پوچھے جا کے. اگر یہ بھی نہیں تو اندازہ لگائے ستاروں سے، جیسے پرانے زمانے میں لوگ ستاروں سے اندازہ لگا لیتے تھے یا چاند کی یا سورج کی سمت سے اندازہ لگا لیتے تھے. تو ایک اندازہ اس کو کوشش کرنی چاہیے. ہاں، اگر باوجود کوشش کرنے کے اس نے نماز غلط سمت پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر اس نے کوشش ہی نہیں کی اور جا کے چپ کر کے صحرا کے اندر جس طرف دل آیا نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. کوشش کرے، اگر کوشش کے باوجود بھی نماز غلط پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها والا قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کر مکلف اور پابند نہیں کرتا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا. نمبر 4، جن پر تقلید واجب ہے. قبلے کے مسئلے میں جن پر تقلید واجب ہے، یعنی دوسرے کی ماننا، دوسرے بندے کی بات پر یقین کرنا واجب ہے. اس سے مراد نبینا لوگ ہیں، اس سے مراد نبینا لوگ ہیں. اب نبینا جانتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور اس کو قبلے کا تعین نہیں ہے، لہٰذا دیکھنے والوں کی بات پر یقین کرنا اس پر لازم ہے. دیکھنے والوں کی بات پر یقین کرنا نبینے پر لازم ہے. اگر سارے دیکھنے والے کہہ رہے ہوں کہ آپ مشرق کی جانب کریں، وہ کہہ کہ نہیں میں نے مغرب کی جانب بھی کرنا ہے یا میں نے تو اس طرح پڑھنا، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، اللہ کہ اگر اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، اس کے ساتھ استہزاء کر رہے ہوں یا مذاق کر رہے ہوں، تو اس صورت میں اگر اسے یقین ہے کہ یہ مجھے غلط بتا رہے ہیں اور قبلہ اس طرف ہے تو اس کو اس طرف نماز پڑھنی چاہیے جس طرف قبلہ ہے. بصورت دیگر اسے جو دیکھنے والے بینا لوگ ہیں ان کی تقلید کرنا ہوگی، جیسے وہ بتائیں گے اس کے مطابق اس کو نماز پڑھنی. ہاں، اگر کوئی لوگ اگر دیکھنے والے نبینا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس کا رخ بدل دیتے ہیں یا اس کو غلط سمت کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ نماز پڑھ لے، اس کا گناہ ان پر ہے جو اس کا رخ بدلتے ہیں، اس کا گناہ ان پر ہے جنہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. اور یہ صرف نبینا کے ساتھ مذاق نہیں بلکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ مذاق ہے، اور یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں. جیسے گزشتہ ایام میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے اندر ایک خبیث جو ہے وہ ناچ رہا ہے، نماز کے اندر ڈانس کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے.
نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ناچ رہا ہے اور رقص کر رہا ہے، گانا چل رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کے ساتھ استہزاء ہے، اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاعر اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا مذاق اڑانا، گانے کے سامنے ناچنا، نماز پڑھتے ہوئے رقص کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ جاہل ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہے کہ استہزاء ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تنبیہ، قبلہ رخ ہونے کی شرط سے فقہا نے دو صورتوں کو مستثنا کیا ہے، یعنی دو صورتوں میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، جب دشمن کا ڈر ہو اور اس وجہ سے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو، یعنی دشمن کا ڈر ہے، دشمن بیک سائڈ پہ ہے، یا گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس صورت میں قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں۔ تو جس سمت پہ بھی نماز آپ رخ کر کے پڑھ لیں گے آپ کی نماز صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم ڈرو، دشمن کا خوف ہو، دشمن کے حملہ کرنے کا، تو پھر نماز پیدل پڑھ لو یا سوار پڑھ لو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سوار ہو کر پڑھیں گے تو سواری کا رخ کہیں بھی جا سکتا ہے، اور یہ مراد حالت وہ ہے جب گمسان کی جنگ ہو، اور ایسا عموماً گمسان کی جنگ کے وقت ہوتا ہے جب دشمن کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے جنگ کے اندر، اس وقت ہوتا ہے نماز کا وقت اگر ضائع، اور آپ جانتے ہیں کئی دنوں تک لڑائی چلتی رہتی ہے، کئی گھنٹوں تک لڑائی چلتی رہتی تھی۔ آج کل کی لڑائی تو نہیں ہے بم مارا اور بس، دھماکہ کیا اور بس، نہیں، اس دور میں تلوار کے ساتھ لڑتے تھے اور کئی گھنٹوں تک جنگ جاری رہتی تھی، بلکہ کئی ایام تک جاری رہتی تھی۔ بعض علماء نے مکرہ یعنی مجبور کیے گئے اور مریض جو استقبال قبلہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو بھی اس حکم سے مستثنا کیا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر باندھا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ جیل کے اندر، اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے اس حالت کے اندر کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے، دشمن کے نرغے میں ہے، دشمن کے قبضے میں ہے۔ اب یہ کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ بندہ اپنی حالت میں نیت کر لے گا تیمم کی، اگر تو ہاتھ دیوار کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں تو دیوار چاہے پکی ہو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ مل کے تیمم کر لے گا، جیسے کہ ہم نے تیمم کا طریقہ پڑھا۔ اور تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی اگر دشمن کے نرغے میں ہے اور باندھا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ، یا ایسی جگہ پہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا رخ چینج نہیں کر سکتا، اور وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، طہارت حاصل بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص اگر تو اس کے دیوار پر ہاتھ پہنچتے ہیں تو وہ دیوار تک اپنے ہاتھوں کو لے کے جائے گا اور خالی دیوار پر ہاتھ رگڑے گا، اور اس کے بعد جیسے تیمم کیا جاتا ہے تیمم کرے گا، اور جس حالت میں ہے اسی حالت میں نیت کر کے نماز شروع کر دے گا۔ اور اگر اس کے ہاتھ نہیں باندھ سکتا تو ہاتھ اسی طرح رہنے دے، نیت کر کے نماز سجدہ رکوع کرتا رہے، اپنے سر کو جھکاتا رہے، سجدہ کرنا ہے تھوڑا زیادہ جھکا لے، رکوع کرنا ہے تھوڑا کم جھکا لے، جیسے نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ جو دشمن کی قید میں ہے اور وہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ جھک سکتا ہے، اور نہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جس حالت میں ہے اسی حالت میں تیمم کی نیت کر لے گا یا وضو کی نیت کر لے گا، اور اسی طرح ہی نیت کر کے نماز شروع کر دے گا۔ اس کے لیے بھی استقبال قبلہ رخ ہونا ضروری اور لازم نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سواری پر نفل نماز پڑھتے ہیں، سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، انہ قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیثما توجہت بہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا، حیثما توجہت بہ، جس طرف بھی نبی علیہ السلام کی سواری کا رخ ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی رخ پہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ عموماً نفل نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں تفصیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ پڑھنا چاہتے تھے تو آپ سواری سے اتر جاتے تھے، اس کے علاوہ آپ نفل نماز سواری پہ پڑھ لیتے تھے، اور جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا اللہ کے نبی نماز کو جاری رکھتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا وطر بھی سواری پہ پڑھ لیتے تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر فرض نہیں بلکہ وطر سنت مؤکدہ ہے، نماز وطر جو ہے یہ فرض نہیں بلکہ سنت
मुअक्कदा है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे भी पढ़ लेते थे, और आपके बारे में ये मालूम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नफल नमाज सवारी पे पढ़ते थे, आप फर्ज नमाज सवारी पे नहीं पढ़ते थे। छठी शर्त नमाज के सही होने की शुरूत में से ये नीयत है। नीयत नमाज के सही होने की शुरूत में से है, और इसकी दलील हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस, जो कि सही बुखारी की सबसे पहली हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और अमाल में से नमाज भी है। नमाज भी एक अमल है, बल्कि बेहतरीन अमल है। तो जब नमाज एक अमल है तो इसके लिए नियत करना जरूरी है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए, जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, कि नियत जुबान से नहीं बल्कि नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे का नाम है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत जुबान से करने का नाम नहीं है कि बंदा कहे कि मैं 2-4 रकत नमाज पीछे इमाम के किबला रुख होकर अल्लाह अकबर, फिर उसको दिन भी जिक्र करना चाहिए, उसको साल और टाइम भी जिक्र करना चाहिए कि बुध वाले दिन इतने बजे इमाम के पीछे जोर की नमाज 4 रकत 2022 सारी जिक्र करना चाहिए। फिर नाउज बिल्ला, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला को पता नहीं कि ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है। तो दिल के अंदर नीयत होनी चाहिए, और इस वजह से मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि किताबो सुन्नत में कोई भी ऐसी इबादत नहीं जिसकी नीयत जुबान से साबित हो। किताबो सुन्नत में कोई भी ऐसी इबादत नहीं है कि जिसकी नीयत जुबान से करना साबित हो या उसका हुक्म दिया गया हो। हत्ता कि हज के बारे में जो हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा बिहज्जिन, या इस तरह के जो अल्फाज हम बोलते हैं, ये सिर्फ एक तलबिया है। असल हम नियत दिल से करते हैं, दिल से नियत का नाम है, और वो अल्लाह के नबी से साबित है तो हम करते हैं। बाकी नमाज के अंदर, रोजे के अंदर, दीगर इबादत के अंदर जुबान से नियत करना अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। हत्ता कि जो लोग जुबान से नियत करने के कायल हैं वो भी ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि वो कहते हैं बेहतर है कि जुबान से नियत कर ली जाए ताकि दिल और जुबान का जोड़ जुड़ जाए, ताकि दिल और जुबान के अंदर मुआफ़क़त पैदा हो जाए। लेकिन इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इंसान की दिल में नियत खोटी हो तो जुबान से 100 दफा भी कह ले कि मैं जोर की नमाज पढ़ रहा हूँ पीछे इमाम के, तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर एक बंदा दिल में रियाकारी है, दिखलावा है, और जो है वो दिल के अंदर इखलास नहीं, जुबान से 100 बार भी कहता रहे कि मैं इमाम के पीछे इतनी रकत नमाज पढ़ रहा हूँ, तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। लिहाजा जब दिल का एतबार है तो फिर जुबान से करने का क्या फायदा? असल तो दिल के अंदर है ना चीज। तो लिहाजा जुबान से बंदा अगर कहता भी रहे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम के पीछे खुला, अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। अगर उसकी नीयत सही नहीं तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा नीयत करना, दिल से कस्द करना, इरादा करना, ये नमाज की शुरूत में से और नीयत की हिकमतों में से सबसे बड़ी हिकमत ये है कि इससे आदत और इबादत में फर्क होता है। इससे आदत और इबादत में फर्क होता है। कितने हम में से ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं आदत समझकर, इबादत समझ के नहीं पढ़ते नमाज। बस अपने बड़ों को देखा नमाज पढ़ते हुए, अजान हुई, चुप करके मस्जिद में चला गया, दिल में वो एहतिमाम नहीं होता नमाज का, नमाज को समझ कर नहीं पढ़ते। नमाज की रूह जो होती है वो उनके अंदर नहीं होती, रूहानियत बिल्कुल नहीं होती। बस सिर्फ ये है कि एक आदत बन चुकी है कि जब अजान होती है ये भाई साहब वुजू कर लेते हैं और मस्जिद में चले जाते हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन नमाज के मकासिद क्या है, नमाज की रूह क्या है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज को समझ कर पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो बंदा इस हाल में नमाज पढ़ता है कि वो नमाज को समझ नहीं रहा, नमाज के मकासिद का पता नहीं, वो आदतन पढ़ रहा है, वो इबादतन नहीं पढ़ रहा। ये बात समझने की है। जो बंदा उसके अंदर नमाज की रूह नहीं है, नमाज को समझ कर नहीं पढ़ता, नमाज में तवज्जो नहीं होती, बस अजान होती है वुजू कर लेता है, मस्जिद में चला जाता है, नमाज इमाम आ जाता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेता है, जल्दी जल्दी सुनते पढ़ लेता है, आ जाता है, उसको पता नहीं नमाज क्यों पढ़ रहा हूं, नमाज को समझ कर नहीं पढ़ता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज का 20वां हिस्सा मिलता है अजर में से, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वां हिस्सा मिलता है, और बाज ऐसे हैं कि जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है और उनकी नमाज को कबूल ही नहीं किया जाता। तो जिस कदर इंसान समझ कर नमाज पढ़ता है उस कदर अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल करता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि क्या तुमने
کیا تم نے جو ہے وہ نماز کا چور دیکھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کا چور بھی کوئی ہو سکتا ہے، کیا مراد اس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ آدمی رکوع کرے تو صحیح رکوع نہ کر رہا ہو، قیام کرے تو صحیح قیام نہ کرے، یعنی نماز کے اندر رکوع و سجود اور خضوع کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نماز کا چور ہے۔ چلیے جی، ہمارے پاس باب شروط الصلاح کے اندر سب سے پہلے دو حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث جو ہوا خارج ہونے کے حوالے سے ہے کہ یہ ناقض وضو میں سے ہے، اور دوسری حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نواقض وضو کے اندر کئی اور نقصیر اور مزی اور اس حوالے سے ہے۔ تو پڑھے آپ میں سے کوئی حدیث؟ سر میں پڑھ لوں پھر۔ عن علی ابن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ولیعید الصلاة رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان۔ آپ پڑھیں احسان علی اگلی حدیث یا احسان الہی؟ جی سر جی سر۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابه قيء او رعاف او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجہ وضاعفه احمد۔ جی، تو حدیث علی بن طلق یہ یہاں ذکر کی گئی ہے پہلی حدیث۔ تو یہ علی بن طلق الحنفی السحیمی الیمامی، علی بن طلق الحنفی السحیمی الیمامی، یہ حضرت طلق بن علی ان کے بیٹے ہیں علی بن طلق۔ ان کی حدیث آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون بتائے گا کہاں پڑھ چکے ہیں؟ ہاں صبغہ آپ بتائیے۔ سر میں بتا دوں؟ صبغہ ذوالفقار، مجھے بس معلوم کرنے دیں کون لوگ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ مغل کون ہے؟ اور اس کا نام پہلی دفعہ پڑھا ہے، مطلب سیمیسٹر میں پہلی بار۔ عطاء الرحمن آپ بتائیے، یہ حدیث ہم نے کہاں پڑھی ہے طلق بن علی کی؟ سر یہ نواقض وضو میں ہم نے پڑھا۔ نواقض وضو میں کیا حدیث تھی؟ یہ تو میں نے لکھا ہوا ہے نا نیچے کے نواقض وضو میں ہی پڑھی ہے، لیکن کیا حدیث تھی؟ سر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب مطلب نماز میں اگر ہوا خارج کا ہونے کا پتہ چلے، جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک وہ نماز سے پھر نہیں یہ نہیں تھی حدیث۔ ہم نے طلق بن علی کی حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شرمگاہ کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ہوا بضعۃ منک، یہ تیرے جسم کا حصہ ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ جی سر یاد ہے۔ وہ حدیث ہے۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں علی، اور ان سے صرف یہی حدیث مروی ہے اور اس میں بھی کلام ہے، لہذا ان کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، اللہ عالم۔ بعض علماء نے کہا صحابی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں چونکہ حدیث یہ ضعیف ہے لہذا یہ صحابی نہیں ہے، اللہ عالم۔ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواقض وضو میں یہ حدیث ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فسا یفسو قتل یقتل باب سے ہے۔ فسا کا معنی ہوتا ہے ہوا خارج کرنا، یہ فعل ہے۔ فسا یفسو سے فعل ماضی ہے، جب کوئی ہوا خارج کرے تم میں سے ایک۔ تو فسا جو ہے اس سے اسم فاعل آتا ہے فسا، الفسا، اسم فاعل اس سے آتا ہے الفسا، جس کا معنی ہوتا ہے ہوا کا خارج ہونا بغیر آواز کے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیا گیا ہے، دونوں چیزوں میں فرق کیا گیا ہے۔ تو اگر آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں درات، جیسا کہ یہاں لکھا آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وَلَهُ دُرَاتٌ، اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو بھاگتا ہے، وَلَهُ دُرَاتٌ، اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو تو اس کو ذرات کہتے ہیں، اور اگر بغیر آواز کے ہو تو اسے فسا کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا، اور ذرات کے شیطان کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ،
کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے دوران ہوا خارج کرے فلیانصرف، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے، یعنی نماز کو توڑ دے، ولیتوضا، اور چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیعد الصلاۃ، اور نماز کو دوبارہ دہرائے، یہ نہیں کہ جہاں چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے، بلکہ نماز کو دوبارہ نئے سرے سے دہرائے۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان، اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، یعنی ائمہ اربع، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد، اس طرح کر کے 5 بنتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہم لاحق ہوا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہم لاحق ہوا ہے، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں نہیں بلکہ سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث جو ہے، یہ تفصیل اس کی ساری جو ہے وہ حدیث نمبر 74 کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ نواقض وضو میں حضرت عائشہ کی حدیث ہم تفصیل کے ساتھ، احکام کے ساتھ، فوائد کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے حضرت علی بن طلقی، اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے نماز اور طہارت باطل ہو جاتی ہے، اور اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے بعد نماز کو نئے سرے سے شروع کرے گا، جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے نہیں شروع کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہوا خارج ہونے کا علم ہو جانے کے باوجود نماز جاری رکھنا یا جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتویٰ دیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حرمت کے حکم کو جانتے ہوئے کہ اسے معلوم ہے کہ نماز بغیر طہارت کے پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ اس حکم سے واقف ہو، جانتا ہو کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور وہ پڑھ لے جان بوجھ کر، تو وہ کافر ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تھوڑا فتویٰ سخت ہے، صحیح بات یہ ہے کہ کافر تو نہیں لیکن گناہ گار ضرور ہے، کافر تو نہیں گناہ گار ضرور ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ وہ دین کے ساتھ اور نماز کے ساتھ استہزاء اور کھلواڑ کر رہا ہے، وہ دین کے ساتھ نماز کے ساتھ استہزاء اور کھلواڑ کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بندہ کسی مجبوری میں کر لیتا ہے، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے لیکن کر لیتا ہے۔ میں آپ کو 2 اس کے واقعے سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، مسجد کے امام صاحب، ان کو 2-3 مہینے مسجد کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے تنخواہ نہیں دی۔ اب امام صاحب کو بڑا غصہ تھا، تو کہتے ہیں کہ اس امام صاحب نے 2-3 مہینے ان کو نماز بغیر وضو کے پڑھائی، 2-3 مہینے ان کو نماز بغیر وضو کے پڑھائی، اور بڑے فخر سے بتا رہا تھا، کہتا کہ انہوں نے مجھے تنخواہ نہیں دی اور میں نے ان کو نماز جو ہے وہ جو امام صاحب تھے وہ بتا رہے تھے، کہتے کہ مجھے انہوں نے تنخواہ نہیں دی اور میں نے 2 مہینے ان کو بغیر وضو کے نماز پڑھائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، اسے کہا گیا کہ اللہ کے بندے چلے، انتظامیہ کا قصور تو یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو تنخواہ نہیں دی، تو آپ کا کیا قصور تھا کہ آپ کیوں نماز بغیر طہارت کے پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے، تو ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی، تو بتاتا ہے کہ میں تراویح پڑھاتا تھا کسی مسجد میں، تو ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ اگر یعنی یہ وہ امام صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو چودھری صاحب گرم ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ ہمارے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بھی ایسا بعض لوگ کرتے ہیں، یعنی انتظامیہ کے اور جو مسجد کے متولی ہوتے ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اور حالانکہ کرنا نہیں چاہیے لیکن بعض لوگ مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا، تو ادھر جو ہے وہ نماز عشاء کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب وضو کرنا شروع کر دیا تو چودھری صاحب گرم ہو جائیں گے، مسجد کے متولی صاحب گرم ہو جائیں گے۔ کہتے میں نے کہا چلو تکبیر پڑھو، اقامت کو جلدی سے۔ انہوں نے اقامت کی، میں چڑھ گیا مصلی پہ اور میں نے ان کو بغیر وضو کی نماز اور تراویح دونوں پڑھا دی، عشاء کی نماز بھی اور تراویح بھی۔ یہ وہ کہہ رہا تھا، یہ وہ بتا رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو المہم اب ایسے بندے کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے،
اب ایسے بندے کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بغیر طہارت کے، حالانکہ اس کو پتہ ہے بغیر طہارت کے نماز پڑھے یا کسی کو پڑھائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے متعلقہ جو احکام اور فوائد ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چلیے جی حدیث اگلی پڑھیں۔ وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائز إلا بخمار راوه الخمسة إلا النسائی وصححه ابن خزیمہ۔ دیکھیے رواہ الخمسۃ الا النسائی، نون پر زبر پڑھنی، نون پر زبر پڑھنی ہے، نسائی نہیں پڑھنا، النسائیہ۔ النسائی یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے۔ سوری، یہ پچھلی حدیث جو ہے اس کے حکم کے بارے میں میں بھول گیا ذکر کرنا۔ یہ جو پہلی حدیث ہے نا حضرت علی بن طلق والی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے چونکہ اس میں ایک راوی ہے مسلم بن سلام، مسلم بن سلام، لام پر شد ہے، سلام نہیں سلام، یہ مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے جو حضرت علی بن طلق سے بیان کرتا ہے، راوی تابعی ہے، یہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ثقہ ہے ضعیف ہے کیا ہے، لہذا مجہول الحال راوی جو ہے اس کی روایت اس وقت تک ضعیف ہوتی ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ توثیق نہ مل جائے، جب تک اس کے بارے میں کوئی توثیق نہ مل جائے۔ دوسری حدیث اس کا حکم اور تخریج وغیرہ تو ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو وعنہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اس کے مرسل اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، اس حدیث کے مرسل اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابن سیرین، محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور ابن سیرین کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں، ابن سیرین کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تابعی اللہ کے نبی سے حدیث کو بیان کرتا ہے تو حدیث مرسل ہوتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ شیخ البانی، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے محققین نے اس حدیث کو مرفوع صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو مرفوع صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مرفوع ہے۔ حدیث میں ہے لا یقبل اللہ، لا یقبل اللہ، یہاں نفی قبول جو ہے وہ تین چیزوں سے ہوتی ہے، نفی قبول تین چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو شروط میں سے کوئی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے، اگر نماز کی شروط میں سے یا کوئی بھی عبادت ہو، اگر اس کی شروط میں سے کوئی شرط اگر فاقد ہو، نہ پائی جا رہی ہو، تب بھی نفی قبول ہوتا ہے کہ سرے سے قبول ہی نہیں، یہ سرے سے قبول ہی نہیں۔ یا پھر اگر کوئی مانع اور رکاوٹ ہو، اگر کوئی مانع اور رکاوٹ ہو تو بھی نماز جو ہے اگر وہ آتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اللہ، یعنی سرے سے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اجر میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، وہ دوبارہ دہرانی ہو، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، نہ شرط فاقد ہو نہ مانع ہو، کوئی اور چیز ہو۔ اگر نفی شرط یا کسی مانع کی وجہ سے ہو تو مراد نفی صحت ہے، یعنی وہ نماز صحیح نہیں، جیسا کہ یہاں دوپٹے کا ذکر ہے، اگر دوپٹہ نہیں ہے یہ شرط ہے تو عورت کی نماز نہیں۔ اب یہاں شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے نفی ہے اور نفی صحت ہے، مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت دوپٹے کے بغیر نماز پڑھتی تو اس کی نماز کے اجر میں کمی ہوگی لیکن نماز قبول ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قبول ہی نہیں، اس کو دوبارہ دوپٹہ لے کر نماز پڑھنے ہوگی، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر اجر میں کمی ہو تو پھر کہتے ہیں نفی کمال، ایک نفی صحت ہوتا ہے، ایک نفی کمال ہوتا ہے۔ تو نفی صحت کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مانع پایا جا رہا ہو یا کوئی نماز کی شروط میں سے شرط جو ہے وہ فاقد ہو، نہ پائی، جیسے ہم نے شروط پڑھی ہیں، مثلا کوئی قبلہ سمت ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، یا کپڑے اس کے پاک نہیں ہیں، یا اس نے طہارت حاصل نہیں کی، یا عورت نے دوپٹہ نہیں لیا، ستر ننگا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں شروط کا نہ پایا جانا۔ اور مانع کا مطلب کوئی رکاوٹ ہو، رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نشے کی حالت میں ہے، اب یہ رکاوٹ ہے، یا عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں ہے، مینسز میں ہے، اب یہ ایک رکاوٹ ہے، اگر اس صورت میں نماز پڑھے گی بھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ایسا مقصود ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے نفی ہو تو اس سے نفی صحت لازم نہیں بلکہ بسا اوقات نفی تمام ہوتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہے، البتہ ادا ہو جائے گی،
जैसा कि भागा हुआ गुलाम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो गुलाम अपने आका से भाग जाए, अपने मालिक से भाग जाए, उसकी अल्लाह नमाज ही कबूल नहीं करता। तमाम फुकहा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर कोई गुलाम भाग जाए और वो नमाजें पढ़ता रहे तो उसकी नमाज कबूल तो होती है लेकिन नाकिस होती है, यानी उसे आधा अजर मिलता है, उसके अजर में कमी वाक़ होती है, अलबत्ता फर्ज अदा हो रहा है। इस तरह अगर कोई नजूमी के पास जाता है, काहिन के पास जाता है और जाकर उससे अपने हाथों की लाइनें दिखाता है, हिसाबो किताब करवाता है, या उससे जो है वो गैब की खबरें मालूम करता है कि मेरा मुस्तकबल कैसा होगा, मेरा कल कैसा होगा, जैसे कि आजकल लोग जाते हैं नजूमियों के पास, काहिनों के पास जाते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिनन, मन अता अर्राफन फसालहु अन शैइन, फसालहु अन शैइन लम तुकबल सलातुहु अर्बईन यौमन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो किसी नजूमी के पास जाता है, किसी काहिन के पास जाता है और जाकर किसी चीज के बारे में भी सवाल करता है, खाली सवाल करने की वजह से अल्लाह 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं करता। लम तुकबल सलातुहु अर्बईन लैला, 40 दिन तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। मतलब यह है कि उसको मुकम्मल अजर नहीं मिलता, उसको मुकम्मल उसका अजर नहीं मिलता। अच्छा, फरमाया फ़इन सद्दक़हु बिमा क़ाला, अगर वो उसकी तस्दीक कर देता है उस नजूमी, उस काहिन की बातों की, उस बाबे की बातों की, फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने कुफर किया उसके साथ जो मेरे ऊपर उतारा गया, यानी मेरी शरीयत का उसने इनकार किया, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अफसोस है हम में से कितनी हमारी बहनें, कितने हमारे भाई मुसलमान ऐसे हैं 5 वक्त के नमाजी, माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लेकिन नजूमियों के पास जाके अपनी गैब की खबरें, मुस्तकबिल के हालात मालूम करने के लिए रोजाना चक्कर लगाते हैं। कई ऐसी खवातीन हैं नमाज पढ़ने को अगर उनको देख लें तो माशाल्लाह बड़ी 5 वक्त की परहेजगार नमाजिया होगी, लेकिन बाबे के पास जाके तावीज लेने के लिए मेरे शोहर को जादू कर दो, मेरी सास को काबू कर लो, मेरे ससुर को काबू कर दो, मेरे साथ लड़ते हैं, ऐसा जादू करो कि ऐसे एकदम मस्त हो जाए, एकदम मस्त हो जाए। मेरा शोहर मेरे साथ बड़ा लड़ता है, पीर साहब कोई ऐसा तावीज दे दो, कोई ऐसा जादू कर दो कि मेरा शोहर एकदम जो है वो उसको ताला लग जाए, जकड़ में आ जाए, मेरे नरगे में आ जाए। और इसी तरह मेरी सास मेरे साथ लड़ती है, मेरी नंद मेरे साथ लड़ती है, मेरी फलां मेरे साथ लड़ती है। यानी बाज खवातीन ऐसी हैं अगर उनकी नमाजों को देखें तो आप उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते कि ये जादू करती है, ये नजूमियों के पास जाती है, काहिनों के पास जाती है। लेकिन जब आप देख लें उसको, उसकी हरकतों को, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये खातून 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रही है, नजूमियों के पास रोजाना चक्कर लगाती है, और मकसद क्या है, मेरी सास को जादू कर दो, मेरी नंद को जादू कर दो, मेरे शोहर को कर दो, मेरे ससुर को कर दो, मेरे फलां को कर दो। यानी ये बुज़दिल लोगों का हरबा है, ये बदतरीन और खबीस नफ्स लोगों का हरबा है कि किसी मुसलमान भाई को जादू कर देना, किस अपने शोहर को जादू कर देना, अपनी सास को कर देना, अपने ससुर को कर देना, अपने किसी महल्ले और अजीजो अकारिब में से किसी खातून को करवा देना जादू, और जादू के जरिए उसको मरवा देना। ये बहुत बड़ा गुनाह है और जादू कुफर है। कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है कि जादू कुफर है। लेकिन अफसोस की बात है कितनी हमारी मुआशरे की खवातीन, कितने हमारे मुआशरे के अफराद ऐसे हैं जो रोजाना चक्कर लगाते हैं नजूमियों के पास और काहिनों के पास जाते हैं। मुझे बताइए उन नमाजों का क्या फायदा? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फ़इन सद्दक़हु बिमा क़ाला फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन। खाली सवाल करने से नजूमी से अल्लाह 40 दिन नमाज कबूल नहीं करता, और अगर तस्दीक कर दे तो उसने गोया कि मोहम्मद करीम की शरीयत के साथ कुफर किया। इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन आप देख लें, हमें तो हमारे मुआशरे में इसको बहुत ईजी लिया जाता है, कोई टेंशन ही नहीं, लोगों को मसला ही नहीं है। चाहे उनको 4 बार जादू करना पड़े दिन में, बस पैसे लगाते जाते हैं और जादू करवाते जाते हैं। अच्छे खासे समझदार लोग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाज खवातीन जादू करवाने के चक्करों में बाबा जी जो है, आप देख, गुज़श्ता मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, गुज़श्ता साल अखबार में ये खबर आई थी, एक नजूमी बाबा पकड़ा गया जिसने ये दम करने के बहाने से, जादू करने के बहाने से 500 खवातीन से जायद खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। 500 खवातीन से ज्यादा खवातीन से ज्यादती की, और बाबा बन के बैठा हुआ था। कहाँ हमारी अकलें हैं? अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल दी है, दुनिया के कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन के मामले के अंदर हम हर एक बंदे के पास दम कराने के लिए जा रहे हैं।
کوئی دیندار ہے نہیں ہے, سمجھدار ہے نہیں ہے, با اخلاق ہے, با کردار ہے نہیں ہے, بس بابا ہے, نام لکھا ہوا ہے بابا فلاں شاہ, ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور پھر نتیجے میں یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت بیچاری جاتی تو ہے علاج کروانے کے لیے, اپنی عزت لٹا کے واپس آ جاتی ہے. کیا پلے رہا اس عورت کے اور کیا پلے رہا اس کے گھر والوں کے, اس دیوس آدمی کے, کہ جو اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو اس بندے کے پاس بھیج رہا ہے جس کے پاس نہ کردار ہے, نہ اخلاق ہے, نہ دین ہے, نہ کچھ اس کے پاس ہے. کب تک ہم یہ ڈسے جاتے رہیں گے اور کب تک ہم عزتیں لٹاتے رہیں گے؟ صلاۃ حائض, حدیث میں ہے صلاۃ حائض یعنی بالغ عورت کی نماز. یہاں حائض سے مراد حائضہ عورت نہیں ہے, کیونکہ حائضہ عورت تو نماز پڑھتی نہیں. یہاں مراد حائض سے صفت ہے, یعنی جو بلوغت کو پہنچ جائے. الا بخمار, خمار خا کی کسرہ کے ساتھ ہے. اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے عورت اپنے سر کو ڈانپتی ہے. اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے عورت اپنے سر کو ڈانپتی ہے, اور مراد یہاں دوپٹہ ہے, اور مراد یہاں دوپٹہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتی ہیں, قال, اللہ کے نبی نے فرمایا, لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار, اللہ نہیں قبول کرتا حائضہ عورت کی نماز مگر دوپٹے کے ساتھ. یعنی حائضہ سے مراد بالغہ ہے, حائضہ سے مراد یہاں بالغہ ہے. اللہ تعالیٰ بالغہ لڑکی یا بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر دوپٹے کے ساتھ. جب تک اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہاں ہمیں لے جاتی ہے یہ حدیث اس مسئلے کی طرف کہ عورت کا سطر کتنا ہے, نماز میں عورت کو کیا کیا اپنے جسم کا حصہ ڈھانپنا چاہیے, اور مرد کو کون کون سے جسم کے اعضاء ڈھانپنے چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے آگے ہمارے پاس احادیث آ رہی ہیں دو, حضرت جابر کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آگے ہمارے پاس آ رہی ہے. پڑھے آپ میں سے کوئی حدیث حضرت جابر کی. اس کے بعد ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ مرد اور عورت کے سطر میں کیا اختلاف ہے اور کتنا سطر ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له ان كان الثوب واسعا فالتحف به یعنی فی الصلاة ولمسلم فخالف بین طرفیہ وان كان ضيقا فاتزر به متفق علیہ. آگے اگلی بار سر اچھا پڑھ دے لگتا ہے باقی لوگ بہت سارے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رہی ہے, ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, موسم ٹھنڈا ہے, لگتا ہے وہ سام کی طرح جھوم رہے ہیں ایسے ایسے, جیسے وہ ہوا چلتی ہے نا تو وہ جھومتا ہے ایسے ایسے, لگتا ہے بہت سارے لوگ جھوم رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں پڑھوں. وَلَهُمَا فِي حدیث ابی ہریرہ لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء. یہاں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو احادیث ذکر کی ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث, اور یہ دونوں احادیث بخاری مسلم میں ہیں, متفق علیہ ہیں, بخاری مسلم میں دونوں احادیث ہیں. اور ان دونوں احادیث میں مرد کے سطر کا بیان ہے کہ مرد کو اپنے جسم کا کون سا حصہ ڈھانپنا چاہیے نماز میں اور کون سا حصہ جو ہے وہ ننگا رکھنا چاہیے. اگر ننگا رہے بھی تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں, یہ ان دونوں احادیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. تو ہم قبل اس کے کہ دونوں احادیث کا آغاز کریں, یہاں ہم لیتے ہیں بریک, چونکہ ہمارے ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے, 9 بجے نماز عشاء کی کھڑی ہوگی, تو یہاں بریک لیتے ہیں انشاءاللہ 9:15 بجے. 9:15 پر دوبارہ ہم آئیں گے اور یہ مسئلہ ہم کمپلیٹ کریں گے. مختصر ہے, عورت کے سطر کی حد بندی کیا ہے اور مرد کے جسم کے سطر کی حد بندی کیا ہے, نماز میں کون کون سے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ڈانپے ہونے چاہیے اور کون کون سے اعضاء ننگے رکھنے جائز ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم پڑھیں گے لیکن نماز کے بعد. ابھی نماز کا وقت ہے ہمارے ہاں 9 بجے, تو 9:15 بجے انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو اور ان احادیث کو مکمل کریں گے. تو اس پر ہم یہاں بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ, اہلا وسہلا ومرحبا بکم مجددا. تو ہم پڑھ رہے تھے جابر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث, اور یہ دونوں حدیثیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہما ہیں. حدیث میں ہے فلتحف به, فلتحف به, یہ باب التحف یلتحف سے فعل امر ہے, التحف یلتحف سے فعل امر ہے, تو اسے اپنے پورے جسم پر لپیٹ لے. معنی کیا ہوگا؟ اصل میں التحاف کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا, کسی چیز کو اوڑھ لینا, لپیٹ لینا. تو یہاں مطلب یہ فلتحف به, اسے
अपने पूरे बदन पर लपेट लो, यानी उससे अपने पूरे बदन को ढांप लो। व इन काना दय्यकन, पहला हुक्म तो था अगर कपड़ा वसी है, अगर कपड़ा फराख है, खुला है, बड़ा है, तो इस सूरत में उसे अपने पूरे बदन पर लपेट लो, हत्ता के गर्दन से लेकर यानी नीचे वाला पूरा हिस्सा बदन का ये जो है वो आपका ढका हुआ हो। लेकिन व इन काना दय्यकन फत्तज़िर बी, और अगर कपड़ा तंग हो, दय्यकन का माना होता है तंग, व इन काना दय्यकन फत्तज़िर बिही, और अगर कपड़ा तंग हो तो फिर उससे सिर्फ इजार ही बांध लो। व इन काना दय्यकन, अगर तंग हो तो फिर उससे तहबंद यानी इजार ही बांध लो, यानी फिर ऊपर वाला जो कंधे वगैरह हैं, जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, ये ढांपना जरूरी नहीं है अगर कपड़ा ना हो। लेकिन अगर कपड़ा हो, फराखी हो, वसत हो, तो फिर मुकम्मल बदन को ढांपना कंधों से लेकर नीचे जो है वो टखनों तक, घुटनों तक ये मर्द के लिए जरूरी है, घुटनों तक ये मर्द के लिए जरूरी है। ला युसल्ली, इसमें ला नाफिया है, और ये या तो किसी शरई हुक्म के बारे में खबर देने के लिए आता है, या किसी काम से रोकने के लिए, या किसी शरई हुक्म के बारे में खबर देने के लिए आता है, या फिर जो है किसी काम से रोकने के लिए आता है। अला आतिकही, बाज़ रिवायात में है अला आतिकही, बाज़ रिवायात में है अला आतिकही। आतिक कंधे और गर्दन के दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं, आतिक कंधे और गर्दन के दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं, और यही मर्द और औरत की चादर रखने की मुनासिब जगह है। और यही मर्द और औरत के यानी दोनों, जब आप नीचे से कपड़ा लाकर यहाँ रखेंगे, इधर वाला इधर रखेंगे, तो ये जगह बनती है, ये जगह बनती है जो कि दोनों कंधों के दरमियान, जो गर्दन और कंधे के दरमियान वाली जगह है, यहाँ उमूमन हम चादर नीचे से लाके दोनों तरफ से जब रखेंगे तो यहाँ ही तकरीबन जमा होने की जगह होती है, और ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए यही तकरीबन जगह है। तो हम चलते हैं हदीस के तर्जमे की तरफ। हदीस के हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किन को? हजरत जाबिर को। काला लहू, यानी हजरत जाबिर को आपने फरमाया, इन काना सौबु वासिअन फल्तहिब बिही, अगर कपड़ा वसी हो, फराख हो, तो फिर उसे अपने पूरे बदन पे लपेट लो। फल्तहिब बिही, फिर उससे अपने बदन को ढांप लो, यानी उसे मुकम्मल अपने बदन पे ओढ़ लो, यानी फिर सलाह, नमाज की हालत में। वाली मुस्लिमिन, और इमाम मुस्लिम के यहाँ हदीस के अल्फाज ये हैं, फ़खालिफ बैन तरफ़ैही, बस उसे ओढ़ लो अपनी मुखालिफ सिम्मत, अपने कंधों पर मुखालिफ सिम्मत ओढ़ लो। व इन काना दय्यकन फत्तज़िर बिही, तरफ़ई कहते हैं दोनों किनारों, यानी अला तरफ़ई उसके दोनों किनारों से, मतलब उठाकर एक किनारा एक कंधे पे डाल लो और दूसरा किनारा जो है वो दूसरे कंधे पर डाल लो। और अगर आप इसकी अमली मिसाल देखना चाहते हो कि कैसे मुमकिन है इस सूरत में, तो आपने मगरिब का जो लिबास है, जो मगारिबा पहनते हैं मराकश के लोग, और इसी तरह जो है वो शनकीत के लोग, यानी जिनको कहते हैं, उस मुल्क का नाम मुझे अभी मुकम्मल इस्तेहज़ार नहीं, बहरहाल जहाँ से शनकीती जो खानदान के लोग हैं, उनका लिबास जो है आपने देखा होगा वो एक ही होता है, यानी नीचे तक, और आगे से बड़ा होता है। आप उसको अगर चाहें तो उठाकर ऊपर भी, कंधे पे भी रख सकते हैं। तो बहरहाल यानी एक अगर कपड़ा, उस दौर के अंदर शलवार कमीज बहुत कम मुयसर होती थी, तो लोग एक ही कपड़े को पूरे बदन पर जो है इस तरह करके लपेट लेते थे। तो मैं फ़खालिफ बैन तरफ़ैही, तो फिर उसको मुखालिफ सिम्मत अपने दोनों कंधों पे डाल लो। व इन काना दय्यकन, अगर तंग हो, फत्तज़िर बिही, तो फिर उसका खाली तहबंद बांध लो, यानी अगर कपड़ा इतना ज्यादा वसी नहीं कि तुम अपने पूरे कंधों से लेकर घुटनों तक पूरे बदन पर ढांप सको बदन को, तो फिर सिर्फ उससे तहबंद बांध लो। और तहबंद कहाँ बांधा जाता है आप जानते हैं, नाफ से लेकर नीचे घुटनों तक। ये मर्द के लिए है, औरत के लिए सर ढांपना भी जरूरी है, ये मर्द के लिए सतर बयान हो रहा है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। और यहाँ आप देख लें, टोपी का जिक्र नहीं है, टोपी का, पगड़ी का, सर पे कपड़े का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये जो लोग तशद्दुद पसंद हैं, सख्ती करते हैं और कहते हैं जी कपड़े सर ढांपे बगैर नमाज ही नहीं होती, नंगे सर नमाज ही नहीं होती, अहादीस जितनी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सतर ढांपने के बारे में, उनमें किसी हदीस में भी तीसरे कपड़े का जिक्र नहीं, दो कपड़ों का जिक्र है, एक तो तहबंद का और दूसरा कमीज का, तीसरा सर पे कपड़ा लेने का ये जिक्र नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ढांपता है तो ये अदब है, ढांपना चाहिए, अगर किसी के पास मुयस्सर है तो लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर सर पे कोई चादर, कोई रुमाल वगैरह या कोई टोपी है तो उतार कर फेंक दे, जैसे बाद लोग करते हैं,
कपड़ा होता है लेकिन उतार के फेंक देते हैं, ये भी एक तरह का आप समझ लें कि गलत रवैया है। तो ना तो बिल्कुल हम वाजिब कर दें कि सर ढांपना वाजिब है मर्दों के लिए, और ना हम बिल्कुल सुस्ती करें कि अगर सर पे कोई चीज हो भी तो उतार के फेंक दें। दोनों रवैये ठीक नहीं, दोनों रवैये ये दुरुस्त नहीं है। अगर मुयस्सर हो तो ठीक है, अगर मुयस्सर नहीं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वलाहुमा, और उन दोनों के लिए नहीं, बुखारी मुस्लिम के लिए, बुखारी मुस्लिम के लिए मिन हदीस अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में से ये है, ला युसल्ली अहदुकुम, ना नमाज पढ़े तुम में से कोई एक, फी सौबिल वाहिदी, एक ही कपड़े में, लैसा अला आतिकी मिन शै, इतना कपड़ा कि उसके कंधे पर उसमें से कोई चीज ही ना हो, यानी ऐसा कपड़ा एक ना हो कि उसमें से उसका कोई जुज कंधे पर ना हो, यानी कंधे नंगे हो, इस हाल में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर कपड़ा फराक हो तो कंधों का ढांपना जरूरी है, कंधों का ढांपना जरूरी है। लेकिन अगर कपड़े की तंगी हो तो फिर इस सूरत के अंदर नाफ से लेकर जो नीचे घुटनों तक का हिस्सा है, रान समेत, ये सारा हिस्सा जो है वो ढांपना जरूरी है, और ये सतर है, ये हर हाल में ढांपना चाहिए, ये हर हाल में ढांपना चाहिए, नमाज हो या गैर नमाज। यानी अपनी नाफ से लेकर मर्द को अपने घुटनों तक का हिस्सा, बमा रान, जो रान होती है, ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिदी लैसा अला आतिकी मिन शै, ना नमाज पढ़े तुम में से कोई एक कपड़े में इस हाल में कि ना हो उस कपड़े का कोई हिस्सा उसके कंधे पर। ये हदीस का असल मफहूम है। तो इस हदीस से हमें कई एक फायदे मिलते हैं। एक तो ये है कि हदीस में बयान है कि जब कपड़ा वसी हो तो उसे पूरे बदन पर इस तरह ओढ़ना चाहिए कि कंधों से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा मुकम्मल छुप जाए। जब कपड़ा तंग हो तो सिर्फ वजूबी हिस्सा, यानी नाफ से लेकर घुटनों तक ढांप ले, यानी नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा, ये सतर है जिसको नमाज और गैर नमाज दोनों हाल में ढांपना चाहिए मर्द के लिए। लिहाजा ये जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो मुख्तलिफ किस्म की गेमें खेलते हैं और अपनी रान को नंगा रखते हैं, खुसूस कबड्डी वगैरह के अंदर, ये जायज नहीं है। इस वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ऐसे खेल देखना जिनके अंदर मर्दों के सतर नंगे हों, रान उनकी नंगी हो, ये देखना जायज नहीं है। जैसा कि कबड्डी में होता है, कबड्डी में उन्होंने बस खाली अंडरवेयर ही पहना होता है, बहुत तंग लिबास पहना होता है ताकि रान नजर आ रही होती है, ये मर्द का सतर है। ये नमाज और गैर नमाज हर हाल में ढांपे होना चाहिए, नाफ से लेकर नीचे घुटनों तक का हिस्सा ये सतर है मर्द का, और ये ढांपा होना चाहिए। लिहाजा ऐसी गेम, ऐसा खेल जिसके अंदर मर्द का नाफ से नीचे वाला हिस्सा कोई नंगा हो या उसकी रान का कोई जुज नंगा हो, तो ऐसा खेल देखना जायज नहीं, और ना ही किसी खेलने वाले के लिए लायक और उसके जेब देता है कि वो ऐसे तंग लिबास पहनकर और जो है वो अपनी रान को नंगा करके आके लोगों के सामने कबड्डी खेले या इस तरह के खेल खेले कि जिससे उसका सतर नंगा। हदीस में इस मसले का बयान है कि एक कपड़े में नमाज पढ़ना जायज है, एक कपड़े में, यानी जिससे कंधों से लेकर नीचे तक का हिस्सा सारा ढका हो लेकिन सर नंगा भी हो तो कोई हर्ज नहीं। ये हदीस के अंदर आपने देखा है, आपने अभी जाना है। हदीस में इस चीज का बयान है कि नमाज में सतर का ढांपना वाजिब है। हदीस में इस चीज का बयान है कि नमाज में सतर का ढांपना वाजिब है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सा सतर है जिसे ढांपना जरूरी, कितना हिस्सा है जिसको ढांपना जरूरी है। तो इसमें इख्तिलाफ है, सतर की हद बंदी में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, हम इस मसले को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है आदमी के सतर का मसला, दूसरा आजाद औरत के सतर का मसला, और तीसरा लौंडी के सतर का मसला। ये तीनों मसले हमारी जो तीनों अहादीस हमने पढ़ी है सतर के हवाले से, एक औरत के सतर के हवाले से और 2 अहादीस मर्द के सतर के हवाले से, इनकी रोशनी में हम ये मसले पढ़ेंगे। सबसे पहली किस्म आदमी का सतर। आदमी की शर्मगाह के सतर होने में तो उम्मत का इत्तेफाक है, तमाम उलमा का, फुकहा का इस पर इत्तेफाक है कि आदमी की शर्मगाह ये आदमी का सतर है। इसके अलावा में इख्तिलाफ है कि कौन कौन सा हिस्सा आदमी का सतर है, और इसमें कई एक अकवाल है। पहला कौल ये है कि नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा सतर है, नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा सतर है और उसे नमाज में ढांपना जरूरी है। ये कौल जमहूर फुकहाए किराम का है। दूसरा कौल ये है कि सिर्फ शर्मगाह ही आदमी का सतर है, इसके अलावा कोई भी उज़्व और जिस्म का हिस्सा आदमी का सतर नहीं। यानी सिर्फ शर्मगाह पे कोई चीज कपड़ा होना चाहिए, दोनों शर्मगाहों पे,
باقی ران ننگی ہو یا ناف ننگی ہو یا ناف سے نیچے والا حصہ ننگا ہو، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ دوسرا قول ہے اور یہ ظاہریہ کا مذہب ہے اور امام احمد کے 2 اقوال میں سے ایک قول. اب دونوں میں فریقین میں اختلاف کیوں ہوا؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی ران کو ڈھانپو کیونکہ ران شرمگاہ ہے، ستر ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے خود اپنی ران کو کھولا. اب صاف ظاہر ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کا عمل ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اب دونوں حدیث بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں جمع کی صورت کیا نکلتی ہے. تو سبب اختلاف دونوں فقہا میں یا دونوں اقوال میں وہ حضرت جرحد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جرحد یا جرحد، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو کاشف عن فخذه، اللہ کے نبی حضرت جرحد کے پاس سے یا جرحد کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وهو کاشف عن فخذه، وہ اپنی ران کو کھول کر بیٹھے ہوئے، اپنی ران کو کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گھٹنوں سے اوپر والا حصہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا غطی فخذک فانها من الاورا، اپنی ران کو ڈھانپ لو بے شک یہ سطر میں سے ہے، اپنی ران کو ڈھانپ لو بے شک یہ سطر میں سے ہے. یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابی کو اپنے ران ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. حضرت انس بن مالک سے حدیث ہے، یہاں اللہ کے نبی کا فعل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خادم رسول اللہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر، اللہ کے نبی نے خیبر کا غزوہ کیا، جہاد کیا وہاں. فصلینا عندها، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں نماز پڑھی، صلاۃ الغداتی، فجر کی نماز، بغلس، اندھیرے میں. فرکیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سواری پر سوار ہوئے. ورکیب ابو طلحہ، اور ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے. وانا ردیف ابی طلحہ، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا. ابو طلحہ حضرت انس بن مالک کے ستیلے باپ ہیں. حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک کے ستیلے باپ ہیں، چونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں اور حضرت انس جو ہیں یہ مالک کے بیٹے ہیں، جبکہ مالک کی بعد حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کر لی، جیسا کہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. حضرت ام سلیم کی حدیث جب آئی تھی تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں وہاں تفصیل کے ساتھ، گزشتہ ہمارے جو لیکچرز ہوئے تھے ان کے اندر کہ وہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے. کہتے فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ سواری کو لے کر چلے خیبر کی گلیوں میں، بازاروں میں. وَإِنَّ رُكْبَتِي، بے شک میری جو کہتے ہیں کہ وَإِنَّ رُكْبَتِي، میرا جو گھٹنا تھا، لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ران کے ساتھ چھو رہا تھا، مس کر رہا تھا، یعنی ٹچ کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی ران کے ساتھ. ثم حسر الازارہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تہ بند کو کھول دیا، ہٹا دیا، ان فخذہ، اپنی ران سے. حتیٰ کہ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں آج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران کی سفیدی اور چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ابھی بھی میں گویا کہ وہ میرے سامنے ہے. الحدیث ایک لمبی حدیث کا ایک جز ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی ران سے جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھٹنا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ران کے ساتھ ٹچ ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی ران سے کپڑے کو ہٹا دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چمک کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ران سے کپڑا ہٹا دیا. اب یہاں ہٹانے کا ذکر ہے، گزشتہ حدیث میں ڈھانپنے کا ذکر ہے. تو اب دونوں احادیث میں جو ہے وہ جمع کی صورت کیسے نکالی جائے گی؟ جمع کی صورت یہ ہے اور راجح بھی یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ران سے کپڑا ہٹانا کسی عذر کی وجہ سے تھا. کوئی عذر ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سواری پہ تھے اور آپ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس طرح بیٹھنے میں مشقت ہو رہی ہو، اللہ کے نبی نے اس کو ران سے ہٹا دیا، تو کوئی عذر تھا. لیکن اصل یہ ہے کہ ران کو ڈھانپنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا، حضرت جرحد والی حدیث میں اللہ کے نبی نے ڈھانپنے کا حکم دیا ران کو، اور احتیاط بھی اسی میں ہے جیسا کہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو لہٰذا ران کا ڈھانپنا ضروری ہے. باقی رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فعل تو وہ کسی عذر کی وجہ سے ہوگا، لیکن جب آپ کا حکم آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو مقدم کرنا ہوگا. باقی اگر اللہ کے نبی نے وہ پیچھے کیا کپڑا تو وہ کسی عذر کی وجہ سے ہوگا.
اچھا یہ مسئلہ تھا مرد کے سطر کا. اگلا مسئلہ ہے عورت کے سطر کا. جمہور علماء کے نزدیک عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے. عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے ماں سوائے ہاتھوں اور چہرے کے. لہٰذا وہ نماز میں ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھانپے گی. ہم نماز کی بات کر رہے ہیں, گہرے نماز کی بات نہیں کر رہے. اور بعض علماء نے کہا کہ پورا جسم ہی ڈھانپے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چہرے, ہاتھوں اور قدموں کے علاوہ نماز میں اپنا پورا جسم ڈھانپے گی. یہی امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کی رائے ہے. اچھا اس مسئلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے. اب جن لوگوں نے مراد اس سے وہ لیا انہوں نے وہ قول کہہ دیا, جنہوں نے مراد یہ لیا انہوں نے یہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور صریح دلیل نہیں کہ جس دلیل کو لے کر ہم کوئی چیز مستثنا کریں کہ عورت فلاں چیز نہ بھی ڈھانپے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی دلیل نہیں جس میں نماز کے لیے عورت کے سطر کی حد بندی کی گئی ہو. یہی آیت ہے اور اس آیت سے علماء نے استدلال کیا. اسی وجہ سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا اس آیت میں مذکور الا ما ظہر منہا سے مراد خاص اور محدود اعضاء ہیں یا ظاہری زیب و زینت ہے, جیسا کہ کپڑے وغیرہ. جن کے ہاں اس سے مراد مخصوص اور محدود اعضاء ہیں انہوں نے کہا کہ عورت نماز میں اپنا پورا جسم ڈھانپے گی سوائے ان اعضاء کے جنہیں وہ گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول کے رکھتی ہے. اور آپ سارے جانتے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے, جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے اپنا چہرہ بھی کھول کے رکھتی ہے, اپنے ہاتھ بھی کھلے رکھتی ہے, اپنے قدم بھی ننگے رکھتی ہے. اور یہی تینوں چیزیں تو علماء نے کہا کہ جو اپنے محرم کے سامنے وہ گھر میں اعضاء ننگے رکھتی ہے اور اس کو رکھنے کی اجازت ہے, اسے نماز کے اندر بھی وہ ننگا رکھ سکتی ہے, اسے نماز کے اندر بھی وہ ننگا رکھ سکتی ہے. ہاں اگر مرد ہو وہاں پڑوس میں قرب و جوار میں تو پھر اپنا چہرہ ڈھانپے گی, پھر اپنا چہرہ ڈھانپے گی. اور جس نے کہا کہ وہ چہرہ اور ہاتھ ہیں اس سے مراد اس کے ہاں چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ باقی جسم ڈھانپے گی. اور جس نے کہا کہ وہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں ہیں یعنی الا ما ظہر منہا سے مراد, تو اس کے نزدیک یعنی وہ اپنے محرم کے سامنے کون کون سے اعضاء ننگے رکھتی ہے اپنے بدن کے, اس میں چہرہ ہے, ہاتھ ہے, قدم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اختلاف ہے اس میں. تو جنہوں نے کہا کہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں ننگے رکھتی ہے لہٰذا نماز کے اندر بھی وہ ننگے رکھ سکتی ہے, اور جس نے الا ما ظہر منہا سے مراد ظاہری زیب و زینت لی, جس سے مراد کپڑے کا ظاہر ہو جانا ہے, بیرونی کپڑے جو ہوتے ہیں عورت کے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, یعنی کپڑے مراد لیے ہیں, اس کے ہاں وہ مکمل جسم کو ڈھانپے گی, اس سے مراد اس کے ہاں وہ مکمل جسم کو ڈھانپے گی الا ما ظہر منہا کی روشنی میں. راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ نماز میں عورت کا پورا جسم سطر ہے اور وہ اسے ڈھانپنا ضروری ہے سوائے چہرے, ہاتھوں اور قدموں کے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے, واللہ عالم. تو یہاں نماز کے اندر عورت اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے قدموں کو ننگا رکھ سکتی ہے, لیکن اگر قرب و جوار میں غیر محرم مرد ہوں جیسا کہ حرم میں ہوتا ہے, مکہ میں, مدینہ میں لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں, مردوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, تو وہاں اپنا چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھے گی. یا اگر کیمرہ ہو, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں, ویڈیو وغیرہ بن رہی ہو, تو اس صورت میں بھی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھے گی, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ آگے دور دور تک چیزیں جاتی ہیں, اور ہو سکتا ہے مرد اگر گزر رہے ہیں تو کسی مرد کی چہرے پر نظر پڑ جائے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس صورت میں عورت اپنے چہرے کو ڈھانپے گی. اور اگر عورتوں کی جگہ الگ خاص ہے اور وہاں کوئی کیمرہ وغیرہ بھی نہیں ہے اور وہاں مرد بھی نہیں قرب و جوار میں, تو پھر اپنے چہرے کو بھی ننگا رکھے گی, اپنے ہاتھوں کو بھی اور اپنے قدموں کو بھی. لونڈی کا سطر, اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح اور درست یہی ہے کہ نماز کے لیے لونڈی اور آزاد عورت کے سطر میں کوئی فرق نہیں. یعنی عام حالات میں فرق کیا جاتا ہے, عام حالات میں لونڈی کا سطر اور آزاد عورت کا سطر مختلف ہے, جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ لونڈی اپنے چہرے کو ننگا کرے گی لیکن آزاد عورت نہیں کر سکتی. لیکن نماز کے اندر کوئی فرق نہیں, نماز کے اندر آزاد عورت ہو یا لونڈی ہو, ہر ایک کا سطر جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ چہرے کے علاوہ, ہاتھوں کے علاوہ, قدموں کے علاوہ باقی پورے اپنے بدن کو بما سر ڈھانپے گی, جیسا کہ حدیث اللہ کے نبی کی گزر چکی ہے. آخری حدیث ہمارے اس موضوع سے متعلق جو کہ سطر کے حوالے سے ہے,
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے لیکن میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتی ہیں انہا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اتصلی المرأۃ، کیا نماز پڑھ سکتی ہے عورت، فی درع و خمار، قمیض اور دوپٹے میں۔ درع ایسے تو کہتے ہیں جنگی لباس کو، درع دا دال را عین، را کے سکون کے ساتھ درع، ویسے تو کہتے ہیں جنگی لباس کو جو ایک مجاہد پہنتا ہے جس میں زرہ ہوتی ہے، زرہ جو پہنی جاتی ہے پورے بدن کو محفوظ کرنے کے لیے، تلوار وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں درع۔ لیکن یہاں مراد عورت کی قمیض ہے، عورت کا قمیض ہے کہ کیا عورت قمیض اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے، بغیر ازار، بغیر تہ بند کے، یعنی اگر نیچے تہ بند نہ ہو اور قمیض اتنا لمبا ہو کہ وہ نیچے تک ہو، اور نیچے تک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مکمل جسم کو نہ ڈھانپتا ہو، تہ بند کا کام نہ کرتا ہو، یا پھر نیچے تک جاتا ہو لیکن نیچے الگ تہ بند نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، اگر درع یعنی قمیض لمبا ہو اور حتیٰ کہ قدموں کو ڈھانپ لیتا ہو تو پھر نماز پڑھ سکتی ہے۔ یعنی صاحب ظاہر ہے کہ جو قمیض عورت نے پہنا ہوتا ہے، قمیض اگر تو لمبا ہے حتیٰ کہ قدموں تک پہنچ رہا ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے نماز، اور اگر تنگ ہے یعنی قدم ننگے ہیں، آپ جانتے ہیں مردوں کے لیے قدم ننگے رکھنا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے قدم ڈھانپنا ضروری ہے۔ قدم سے مراد ٹخنے، قدم سے مراد ٹخنے میں مراد لے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں اگرچہ کلام ہے، حدیث میں اگرچہ کلام ہے، فرمایا کہ اذا کان الدرع، اگر قمیض سابغا لمبا ہو، یغطی ظہور قدمیہ، ڈھانپتا ہو اس کے قدموں کے ظاہر کو، اوپر والے حصے کو، تو پھر نماز پڑھ لے۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ الائمۃ وقفہ، اور ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حضرت ام سلمہ پر حدیث موقوف ان کا فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، نہ یہ مرفوعاً صحیح ہے اور نہ یہ موقوفاً صحیح ہے، نہ حدیث یہ مرفوعاً صحیح ہے اور نہ یہ موقوفاً صحیح ہے، کیونکہ اس میں ام حرام راویہ ہے، ام حرام یا ام حرام جو کہ محمد بن زید کی والدہ ہے، یہ مجہول ہیں، یہ مجہول ہیں۔ ام حرام محمد بن زید راوی کی والدہ، یہ مجہول ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہیں۔ المہم اس حدیث میں علتیں ہیں جن علتوں کی وجہ سے یہ حدیث نہ مرفوعاً صحیح ہے اور نہ موقوفاً صحیح ہے، اور حدیث ضعیف ہے۔ لیکن دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا پورا بدن جو ہے وہ سطر ہے اور اس کو نماز کے اندر ڈھانپنا چاہیے، الا ما ظہر منہا، ہاں اگر کوئی حصہ ظاہر ہو جائے، جیسا کہ اس کے ہاتھ ہیں، جیسا کہ اس کا چہرہ ہے، جیسا کہ اس کے قدم ہیں، تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن سر کو ننگا رکھنا نماز کے اندر، یا پھر اپنی ران پنڈری وغیرہ کو ننگا رکھنا، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کا پورا بدن ہی سطر ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔